السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں JMKMB ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، بات یوں کہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کا ڈول بجایا جا رہا ہے اس وقت ورلڈ وار میں، اور کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ہر کوئی اس میں تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہر سپر طاقت جو ہے اس وقت یہی ڈول بجا رہی ہے کہ تیسری ورلڈ وار کو کسی طریقے سے سٹارٹ کیا جائے اور دنیا کو، انسانیت کو نیست و نبود کر دی جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے پیارے ناظرین، آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ہماری نسلیں جنہوں نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، اور اگر تیسری ورلڈ وار ہو گئی تو وہ لوگ کیا تیسری ورلڈ وار دیکھنے کے لیے آئیں گے دنیا میں؟ ایسے ایسے بچے جو کل آج پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے آگ دنیا میں اکٹھی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف ایک تیسری ورلڈ وار دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور، اور دعائیں کیجئے گا کہ کیوں ہمارے حکمران اتنے بے درد ہو گئے ہیں، کیوں ان کی آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز بند ہو گیا ہوا ہے اس وقت، ان کو اندھے ہو گئے ہوئے ہیں، بہرے ہو گئے ہوئے ہیں، اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت۔ بس شیطانی ان کے دماغ میں چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں یہ ڈول بجایا جائے کہ نیست و نبود کر دی جائے یہ دنیا۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا کہ کیا ہمارے حکمران یہ صحیح کر رہے ہیں؟ ابھی ایک آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی اور دوسری طرف لگا دیتے ہیں، کبھی عراق، کبھی افغانستان، کبھی پاکستان، اور اب وہ ہمارا ایک اتنا پیارا ملک جس کو کتنے سالوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس کے کچھ شہر تو بالکل ہم نے نیست و نبود کر دیے ہیں۔ کیا وہاں کے بچوں کا یہی قصور تھا کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے؟ ناظرین، ہم لوگ تو اتنے مظلوم ہو چکے ہیں کہ اس ملک کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ شاید ہم اس ملک کا نام لیں تو ہمارے اوپر بین لگا دیا جائے بولنے کا، اور باہر نکلنے کا بھی بین لگ جائے۔ ناظرین، ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے دنیا پر پلٹ سکتی ہے۔ اور ناظرین، ابھی جرمنی میں نئی جو پارٹی آ رہی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، وہ غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتی، اور وہ اپنے ملک سے نکالنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسٹریا کے ایک ہوٹل میں پارلیمنٹ کے سارے ممبر جو تھے، انہوں نے وہاں پر خفیہ ایک میٹنگ کی ہے جرمنی کے، اور وہاں پر اس کے اوپر کے بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو اس ملک سے نکالا جائے۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا کہ جرمنی غیر ملکیوں کے بغیر چل سکتا ہے؟ کوئی چیز رکتی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سوچنے سے انسان کا دماغ کھلتا ہے۔ اور ذرا سوچئے گا کہ جرمنی غیر ملکیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ترکی لوگ آئے، پھر پاکستان کے لوگ، کتنی محنتیں کی ہم لوگوں نے، اور اس ملک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا۔ اور آج جو نئی حکومت آ رہی ہے، پارٹی آ رہی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی بس سارے کام چلا رہے ہیں، غیر ملکیوں کے بغیر یہ زیرو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ ناظرین، کہ کسی طریقے سے یہ ڈول جو دنیا کا بج رہا ہے اس وقت تیسری ورلڈ وار چلانے کا، یہ کسی طریقے سے رک جائے۔ کوئی ایسی ان کو اپنی مصیبتیں آفتیں آ جائیں کہ اس طرف سے ان کا دماغ جو ہے وہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ تیسری ورلڈ وار بہت بڑا عذاب ہوگا دنیا کے لیے۔ اس کو دیکھنا، اس کو برداشت کرنا بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت آگ سے بڑھی ہوئی ہے۔ ہر طرف میزائل، اتنے اتنے تیز راکٹ، جو کسی ایک ملک سے آپ چلائیں گے تو کتنے 10 ملکوں کے اوپر سے وہ تباہ اور نیست و نبود کر دے گی ان کو۔ اللہ نہ کرے کہ یہ نظارے ہم کو دیکھنے پڑیں اور یہ ورلڈ وار شروع ہو۔ یہ بہت ہی بے درد اور سنگ دلی اور مظلومیت کی انتہا ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا، مگر آپ پرانے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھیں، یا پرانے ویڈیو، آپ اب تو موبائل میں پرانی ویڈیو میں دیکھیں جنگوں کی، آپ لوگوں کے دماغ کھل جائیں گے کہ اس جنگ کتنی بری چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پرانی باتیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جب
انڈیا نے 600 ٹینک کا حملہ کیا تھا ہمارے سیالکوٹ چمنڈا کے اوپر، تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ بس دنیا اب ختم ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا حملہ تھا پاکستان کے اوپر، لیکن وہ تو ٹینک تھے، اب تو میزائل چلائے جائیں گے ناظرین۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا جب ملکوں کے ملک آپ کے سامنے۔ اور ناظرین، ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا سے کنٹیکٹ ختم ہو جائے۔ اگر دنیا سے انٹرنیٹ ختم ہو گیا تو آپ لوگ سوچیں کہ آپ دنیا میں انٹرنیٹ کے بغیر دنیا رہ سکتی ہے؟ ایک دن گھر میں انٹرنیٹ نہ ہو تو بچے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں پورا گھر، کہتے ہیں کہ نیٹ کیا ہو گیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا تھا اسکول کا، اس کے بغیر ہم لوگ کیسے جائیں گے اسکول؟ اتنی باتیں بچوں کی سننے پڑتی ہیں۔ تو جب پورے ورلڈ میں انٹرنیٹ ایک مہینے کے لیے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے کنٹیکٹ ختم کر دیں اور خفیہ طور پر ہم لوگ یہ راکٹ چلا دیں دنیا کے اوپر۔ ناظرین، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راکٹ ان کے اوپر ہی چلا دے اور یہ دنیا کو نہ تباہ کرنے کی طرف سوچیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب والوں کو لائک زیادہ پسند ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جس کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے اس کے اوپر لائک بھی اسی طرح ہوں۔ تو جتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز لائک کا بٹن اور کچھ نہ کچھ کمنٹ میں گڈ لکھ دیا کریں، یا کوئی بھی اپنی رائے اس میں دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے مسائل کا خیال رکھیے گا، اور جو بیمار ہیں ان کا ضرور عیادت کیجیے گا۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے، جو آپ کے عزیز و کار، یا ان کا ضرور ان کے پاس جائیے گا، ان کے غم میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے پاک و ہند کے اوپر، کہ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہندوستان تھا، اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے کیسے تکلیفیں پائیں، ہماری زمینیں اور ہم لوگوں کو لگان دینے پڑی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت ہمارے بزرگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کیسے محنت کریں، کیسے کمائیں، اور تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن گورو نے اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ظلم کیا کہ ہماری زمینوں کو ہم سے چھین کر ہمارے اوپر لگان لگا دی۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی تو ہم کتنے 5 سال آگے ہماری لگان بڑھا دی جاتی۔ اگر کسی کھیل میں ہارتے تو وہ بھی ہمارے اوپر لگان لگا دیتی جاتی، کوئی بھی ایشو بنا کر ہمارے اوپر لگان بڑھا دی جاتی، اور ہمارے بزرگ بیچارے محنت کر کے اپنا پیٹ بڑی مشکلوں سے پالا۔ اور آج اگر ہم لوگ پھر اسی موڑ پر نہ کھڑے ہو جائیں، اگر آج ہم لوگوں نے پھر گوروں کو آئین لائڈنگ دے دی، ان کو دعوت دے دی کہ آؤ ہمارے ملک ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے ملک کی حکومت کو سنبھالو، تو پھر وہی تاثرات ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم لوگوں کو پھر لگان دینی پڑ جائے، پھر ہمارے بچوں کو اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں نے ہسٹری رپیٹ آف دا سیلف، کہ پھر وہ ہسٹری دوبارہ ہم لوگوں کے اوپر رپیٹ نہ ہو جائے۔ کیونکہ ہم لوگ اگر اسی طرح گوروں کو دعوت دیتے رہے، ان کی باتوں پر لگے رہے، اپنی حکومت بنانے میں ان کو انٹرفیل کرتے رہے، تو یقیناً پھر وہی ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اگر پرانی فلموں میں یا سٹوریاں یا کتابیں وغیرہ پڑھو تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے ان گوروں سے اپنی جانیں چھڑوائیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر کے یہ لوگ انگلینڈ میں لے آتے اور یہاں پر ان لوگوں سے محنت مشقت کراتے، اور
صرف ایک وقت یا دو وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دیتے، اور وہ لوگ آزاد ہو کر اپنے ملک میں گئے، انڈیا کو پھر آزاد کرایا ان لوگوں سے، پھر اس کے بعد ہمارا ملک اتنی ترقی میں تھا کہ پھر اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے اس میں انٹرفیل ہو گئے اور تین ٹکڑوں میں ہم لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تین ملکوں میں ٹھائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ صرف پولیٹک کے اوپر ہم لوگوں نے دھیان دیتے رہے، لیکن انسانیت کا ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف بھی سکون میں نہیں ہے، زرداری بھی سکون میں نہیں ہے، سب پاگل کتوں کی طرح بونک رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں۔ یہ عوام ابھی سمجھ گئی ہے کہ اچھا بھرے گی، لیکن آپ لوگوں کو جب ووٹ ڈالنا ہے اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کو حقدار سے، دیانتداری سے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ آپ کی ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کریں گے تو آپ اس میں بھی خیانت کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ پھر اسی ہسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے آپ کا دل کرے جس کو چاہے ووٹ دو، لیکن آج اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، اپنے ملک کا نام رکھنا ہے پاکستان، تو ہمیں اپنے ووٹ کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ یہ ووٹ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوگی، اور پھر ہم لوگ لگان دیں گے۔ کرکٹ کھیلیں گے، ہمارے بچے اگر ہاریں گے تو اس کے اوپر لگان دیں گے، اسکول میں اگر اچھے نمبر نہیں حاصل کریں گے اس کے اوپر لگان دینی پڑے گی، اور پریشر سارا بڑوں کے اوپر پڑے گا۔ پھر آپ لوگ سوچیں گے اوف اوف، یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں سے، ہم لوگوں نے کیوں نہیں سوچا اس وقت۔ لیکن پھر وہی ہوگا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، اور پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، پھر بس ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہسٹری پھر رپیٹ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے جیسے محنت میں شکت کر کے لگان دی، اسی طرح ہمارے بچے بھی آگے لگان دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، ہماری پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ آگے سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتر جا رہا ہے۔ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی جان پہچان والے ہیں تو ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ پھر تو وہی ریپیٹ کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم ادھر بنگلہ دیشی دکان ہے لیبس میٹر کی، ادھر آئے ہوئے ہیں، تو ادھر ہر طرح کی سبزی، مسالے، کپڑے وغیرہ بہت زیادہ بھری ہوئی ہے فل دکان۔ آپ لوگ آئیں اور آ کر اپنی پسند کی چیزوں کا جوائن کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔